نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین ثم آمین. آج کا سیشن جو ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا اور فار می پرٹیکولرلی بیکاز میں نے اس سے پہلے جو ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر سوچا تو بہت تھا لیکن کبھی بھی کوئی سیشن ہمارا پرٹیکولرلی اس ٹاپک پر نہیں ہوا تھا. تو اٹ واز این آئی اوپنر فار می آلسو اور آئی ہوپ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک انٹرسٹنگ سیشن ہوگا. ہم شروع کرتے ہیں. سو دا ٹاپک از mirror mirror on the wall, should we compare ourselves at all? This talk is inshallah ta'ala going to be of 1 hour اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر اپنا جو مٹیریل ہے وہ شیئر کر سکیں. بٹ رادر دین جو ساری میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ فیکٹس شیئر کروں گی اور مختلف چیزیں، اس سے زیادہ آئی ووڈ وانٹ کہ ہم سب کے سب اس وقت اپنے اوپر کانسنٹریٹ کریں انشاءاللہ تھرو آؤٹ دس سیشن، اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم نے کوئی ایک جو ٹیک ہوم میسج لے کے جانا ہے وہ کیا ہے. تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کامنٹس میں آفٹر دس سیشن ٹیک ہوم میسج اپنا ایک ضرور شیئر کریے گا. what you want to implement and how you think this session has caused a difference in your thinking اور کسی بھی طرح سے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورۃ الانسان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے who we are. So we'll start with this, just knowing کہ ہم اصل میں ہیں کون، اور اس کے بعد سے پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو مرر میں دیکھیں گے سب سے پہلے، and then we'll learn کہ who we really are اور what can we become، اور جو ہم comparisons کرتے ہیں کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو لیٹس جسٹ اسٹارٹ ود سورۃ الانسان. تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ویل سی کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا جسے ہم پلٹتے اور جانچتے رہتے ہیں، بس ہم نے اسے ترتیب سے سننے والا پھر دیکھنے والا بنایا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بے شک ہم نے اسے حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے شعور اور بصیرت کی راہ بھی دکھا دی، اب خواہ وہ شکر گزار ہو جائے یا ناشکرہ ہو جائے. تو یہاں سے ہمیں چند چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ ایک ہی طریقے سے پیدا کیا ہے، یعنی وہ ایک نطفۃ امشاج جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹیسٹ اور ٹرائلز اور اس کے ذریعے سے ایک خاص وقت کے لیے ووم میں رکھا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا اور دنیا میں اس کو ایک راستہ دکھایا، اور اس کے بعد اس کو 2 ways بتا دیے، اما شاکرا و اما کفورا. اب اگر انسان کو ہم دیکھیں کہ انسان کی جو تخلیق ہے اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں کہ انسان کی تخلیق کے بعد کیا ہوتا ہے، what happens after that. تو یہ سورۃ الحجرات کے اندر بیکاز وہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے وہ ایک فیملی کا حصہ بن جاتا ہے، کسی قبیلے کا حصہ بن جاتا ہے، کسی نیشن کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں اس کی فیملی کے، اس کے کلچر کے، وہ سارے اس کے اوپر پڑنے لگتے ہیں. تو لیٹس سی سورۃ الحجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں. يا أيها الناس إن
إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. اے لوگوں، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا. کیوں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر رکھنے والا ہو، اللہ کا احساس کرنے والا ہو. بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر. کس چیز کا علم رکھتا ہے؟ کیا جانتا ہے؟ یہ جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ انسان جس بھی قبیلے کا ہو، جس بھی نیشن کا ہو، اس کی اصل کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے دل میں کیا خیالات اٹھ رہے ہیں. یہاں سے ہم تھوڑا سا ذرا ایک انسان کی جو تخلیق ہے اس کے مادے میں چلے جاتے ہیں. ہم اصل میں ہیں کون؟ who are we؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی پہچان کرنی ہے. ہمارا جو بیسک اسٹرکچر ہے جو سیل کے اندر ہوتا ہے، جو بیسکلی نطفۃ امشاج جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اس کی سب سے بیسک چیز جو ہمیں ڈیفائن کرتی ہے وہ جین اسٹرکچر ہے. سو جین بیسکلی وہ یونٹ ہے جس کے ذریعے ہمارے اندر ہیریٹری جو ساری کوالٹیز آتی ہیں ہمارے پیرنٹس سے، ہمارے گرینڈ پیرنٹس سے، کون کتنا ٹال ہوگا، شارٹ ہوگا، اس کے بالوں کا کلر، اس کی آئیز کا کلر، پھر اس کے علاوہ مختلف ڈیزیزز، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ساری انفارمیشن اس جین اسٹرکچر کے اندر سیوڈ ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدائش کے وقت ہی ہمارے اندر ڈال دیتے ہیں اور یہ پروگرامنگ ہمارے اندر ہو جاتی ہے. سو یہ تو بیسک چیز ہے جس کے ساتھ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو all through our life till our old age یہ جین جو اسٹرکچر ہے یہ وہاں پر ڈیفائن کرتا ہے ہمارے اندر مختلف ٹریٹس کو. جو نیکسٹ چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے پیدائش کے بعد وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے ہم گرو کرتے ہیں ہم نئی چیزیں لرن کرنا شروع کرتے ہیں اور ہماری برین کے اندر جو نیورونز ہیں ہر شخص کے اندر ڈپینڈنگ اپون جو وہ فیل کر رہا ہے، جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے، جو محسوس کر رہا ہے، جو اس سے کوئی بات کی جا رہی ہے، جو بھی اسٹیمولائی ہیں اس کی آنکھ، ناک، کان، وٹ ایور اس کی سینسز سے، وہ اسٹیمولائی جو ہیں وہ کاز کر رہے ہیں نیورونز کے کنیکشنز اور یہ وائر ہوتے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں لرننگ. تو پہلی دفعہ جب وائر ہوتا ہے، پہلی دفعہ جب ایک کنیکشن بنتا ہے تو مشکل ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ لرننگ ہو جاتی ہے. جب کنیکشن بن جاتا ہے تو اس چیز کو ریٹین رکھنا آسان ہوتا ہے. مثلاً کہ کوئی چیز سخت ہے، نرم ہے، کسی چیز کا کلر کیا ہے، کسی چیز کا ٹیسٹ کیسا ہے، ہماری برین میں یہ انفارمیشن ریٹین ان کنیکشنز کے تھرو ہوتی ہے. ہر انسان کا جو ویو ہے وہ بالکل فرق ہوتا ہے. ہر انسان پیدائش کے بعد مختلف چیزوں کو مختلف طرح سے دیکھتا ہے اور ہر انسان کے یہ کنیکشنز ڈفرینٹ طریقے سے بنتے ہیں. سو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم میں سے ہر انسان یونیک ہے. ہم میں سے ہر ایک، چونکہ انسان کے کنیکشنز ڈفرینٹ طرح سے بنے ہیں، ہماری لرننگ مختلف طرح سے ہوئی ہے، ہماری پرسنالٹیز بالکل فرق ہیں. وی آر آل کمپلیٹلی ڈفرینٹ اینڈ یونیک in our own special way. تو ہم اگر ایک دوسرے سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع ہو جائیں، ایون اگر ایک گھر میں رہنے والے بچے ایک دوسرے سے کمپیئر کرنا شروع ہو جائیں، پیرنٹس ایک اپنے ہی بچوں کو کمپیئر کرنے لگیں یا پیرنٹس اپنے آپ کو بچوں سے کمپیئر کرنے لگیں تو وہ حد درجہ انجسٹس ہوگی اور ایک طرح سے ایک ظلم ہوگا. کیونکہ ہر انسان کی شخصیت بالکل فرق ہے، اس کی لرننگ بالکل فرق ہے، لرننگ پیٹرن بالکل فرق ہے. یہاں سے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارلیسٹ جو مین کائنڈ میں کمپیریزنز ہونا شروع ہوئے وہ کب شروع ہوئے، واٹ واز دا فرسٹ ٹائم. سو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آرڈر دیا کہ تم سب سجدہ کرو، تم سب لوگ جھک جاؤ اور اپنی ایک طرح سے لیجینس کا اظہار کرو. اور اس وقت کیونکہ ابلیس بھی وہاں موجود تھا فرشتوں کے ساتھ، he was also supposed to bow down to
آدم علیہ السلام، لیکن اس نے انکار کیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں انکار کیا، تو جو اس نے وجہ بتائی وہ ایک کمپیرزن تھا. قال انا خیر من، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وہ خلقتہ من طین، اور اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا. تو اس نے جو اپنی تخلیق کا مادہ ہے یعنی آگ، اس کو بہتر سمجھا، اس کو اعلیٰ سمجھا، اور اس کو ایک ریزن سمجھا کہ چونکہ میں کمپیریٹیولی اس سے کمپیئر کرنے میں میرا بلڈنگ مٹیریل بہتر ہے، سو میں اب اس کے آگے نہیں جھکوں گا. اس نے یہ لاجک بنا لی اپنے سامنے کہ میں اللہ تعالیٰ کو انکار کر سکتا ہوں، میں اللہ کا کہنا ماننے سے انکار کر سکتا ہوں اس بیسس پر کہ مجھے تخلیق فرق طرح سے کیا گیا. حالانکہ اگر سوچا جائے تو تخلیق تو خود اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اور اس کو جس مٹیریل سے تخلیق کیا تھا اس کی سلیکشن بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی کی تھی. تو یہ تو ارلیسٹ کمپیریزن تھا، اور اس کمپیریزن کی وجہ سے اس کے اندر جیلسی، ہیٹریڈ، ایروگنس، یہ تمام کوالٹیز پیدا ہوئیں، جس کی وجہ سے اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ڈس اوبے کیا، نہیں مانا، اور اس کے بعد کی تمام تر سٹوری آپ کو پتہ ہے. نیکسٹ، جب ہیومن بینگز کے درمیان آپس میں یہ تو آپ دیکھیں نا ابلیس اور حضرت آدم کے درمیان پچھلا جو کمپیریزن تھا، اب ہیومن بینگز کے درمیان ایک کمپیریزن کی مثال دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جب دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان کا واقعہ بتایا جاتا ہے. دس از دا ارلیسٹ کمپیریزن جو کہ آتا ہے سامنے ہمارے، اور وہ کس بنیاد پر تھا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کی خبر سنائیں جو بالکل سچی ہے. جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی، سو ان میں سے ایک یعنی حابیل کی قبول کی گئی اور دوسرے قابیل سے قبول نہ کی گئی. تو اس نے یعنی قابیل نے حابیل سے حسدن اور انتقاماً کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، اور اس حابیل نے جواباً کہا بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے ہی نیاز یعنی قربانی قبول فرماتا ہے. اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو حابیل اور قابیل کے درمیان میں ایک کمپٹیشن کی طرح کی چیز ہے. دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، لیکن قابیل کو کس بات پہ غصہ چڑھا؟ کیونکہ اس نے کمپیئر کیا اپنے آپ کو حابیل کے ساتھ. اس نے کمپیئر کیا اس چیز کو کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی کیوں قبول ہوئی. اور اس بنیاد پر بجائے اس کے کہ وہ دیکھے کہ میری قربانی جو ہے وہ چونکہ میرے اندر خود تقویٰ نہیں تھا اور میرے اندر امپروومنٹ ہونی چاہیے تھی، مجھے خود کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا، اس لیے قبول نہیں ہوئی، اس نے وہ سارا بلیم حابیل پر ڈالا. اور this led to the first murder in the history of mankind. So comparison اتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک تو نمبر ون وہ سب سے پہلے سے شروع ہے، at the time of the birth of آدم علیہ السلام تب سے شروع ہو گئی. اور دوسرے یہ کہ اس نے یعنی it led to such huge sins. ٹھیک ہے. سو پہلا قتل جو ہوا وہ بھی ایک قربانی کے جو کمپیریزن تھا اس کی بیسس پر ہوا، اور اس کمپیریزن کی وجہ سے جو حسد اور انتقام کی آگ قابیل کے اندر پیدا ہوئی. اور اب آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، آپ لوگوں نے اگر قرآن پڑھا ہے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا اس کے بعد کہ جو اس نے قتل کیا اس کی سزا کے طور پر قیامت تک جتنے لوگ قتل ہوں گے اس کا بھی گناہ قاتل کے ساتھ ساتھ قابیل کو بھی برابر کا ملتا رہے گا. Why? Because he was the first one to start this sin. تو کمپیریزن جو ہے اس لیے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. نیگیٹو آؤٹ کمز جو ہیں وہ اس کے بے تحاشا ہوتے ہیں. So one of the things that I found was کہ comparison is a thief of joy and can actually hinder your own self development. کیونکہ یہ آپ کے اندر سے خوشی، آپ کے اندر سے کنٹینٹمنٹ ختم کر دیتی ہے. آپ جب کمپیئر کرنے لگتے ہیں تو سیلف ڈیولپمنٹ، جیسے پیچھے آپ نے دیکھا کہ قابیل جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتا، اپنے آپ کو امپروو کرتا، اس نے کمپیریزن میں کرنے کی وجہ سے اس کا جوائے، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا. سو ہوتا بیسکلی کیا ہے کہ ہم جب کمپیریزن میں لگ جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، ہم
خود کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنی نعمتوں کو، اپنی جو بلیسنگز ہیں، اپنی اچھی چیزیں ہیں، ان کو بھی نہیں دیکھتے۔ ایک اور نیگیٹو آؤٹ کم جو کمپیریزن کا ہوتا ہے وہ ہماری ہیلتھ کے اوپر آتا ہے، یعنی کہ مینٹل اینڈ فزیکل، سائیکولوجیکل، یہ ساری ہیلتھ جو ہے وہ شدید طریقے سے افیکٹ ہو جاتی ہے۔ حکیم سعید جو ہے وہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ He has treated thousands and thousands of people، اور وہ سب کانٹیننٹ کے ایک بہت ویل نون حکیم تھے، اور ان کے پاس بے تحاشا پیشنٹس آتے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے، ایک دفعہ انہیں ایک لیکچر میں یہ بتایا کہ 80% جو میرے پیشنٹس ہیں، 80% میرے جو پیشنٹس آتے ہیں بیماریوں کے ساتھ آتے ہیں، وہ ان کی جو مین پرابلم ہوتی ہے وہ عدم قناعت ہوتی ہے، یعنی لیک آف قناعت۔ قناعت کیا ہے؟ ناٹ بینگ کنٹینٹڈ وتھ واٹ وی ہیو، ہر وقت ڈسسیٹسفائیڈ، فرسٹریٹڈ رہنا کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، اور ہر وقت یہ چاہتے رہنا کہ جو دوسرے کے پاس ہے وہ کسی طرح مجھے مل جائے۔ اب تو مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، اب کیا کروں، اب یہ زیادہ ہو گیا، اب میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اب میرے پاس گاڑی آ گئی ہے تو اب گھر نہیں ہے، اب گھر آ گیا ہے تو بچوں کی جابز نہیں لگ رہی۔ تو ہر وقت جو چیز نہیں ہے اس کی فکر میں لگے رہنا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یعنی 80% جو ایلمنٹس ہیں وہ اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ ڈفرنس پیدا کیوں ہوتا ہے، یہ کیا ہم جو دنیا میں دیکھتے ہیں، اتنے سارے لوگ مختلف جگہوں پر ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کسی طرح سے بات کر رہا ہے، کوئی کسی نیشن کا ہے۔ سو یہ ڈفرنس کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الزخرف میں بتائی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ کیا آپ کے رب کی رحمت یعنی نبوت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں ان کے اسباب معیشت کو تقسیم کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جو ساری ڈسپیرٹی اور یہ ڈفرینسز کی وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے کیوں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی یہ تقسیم کرنے والے ہیں، اور ہم ہی ان لوگوں میں سے بعض کو بعض پر وسائل اور دولت میں درجات کی فوقیت دیتے ہیں، یعنی جس کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود چاہتا ہے کسی خاص لیول پہ پہنچاتا ہے۔ کوئی عہدہ دینا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کس کو عہدہ دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کہ کون جو ہے وہ صفائی کے کام پہ مامور ہوگا، کون جو ہے وہ مینیجریل پوسٹ پہ مامور ہوگا، یہ ساری پلاننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ کیا ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض جو امیر ہیں بعض غریبوں کا مذاق اڑائیں، اور آپ کی رب کی رحمت اس دولت سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں اور گھمنڈ کرتے ہیں۔ سو بیسکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اس ساری دولت، اس ساری اتھارٹی، جو دنیا کی نعمت ہم سوچ لیں اس سے زیادہ بڑی چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، جو خزانے لوگ جمع کرتے ہیں اس سے بڑی چیز ہے یہ۔ لیکن یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے، جو مختلف لیولز اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو دے کے آزماتے ہیں اور کچھ کو کم دے کے، کچھ کو زیادہ دے کے آزماتے ہیں اور کسی سے لے کے آزماتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ جس کو اب کچھ مل گیا وہ اس سے کیا کرے گا، اس پیسے سے کیا کرے گا، اس پاور سے کیا کرے گا۔ تو یہ جو سب سے پہلی چیز گھروں کے اندر کمپیریزن سے شروع ہوتی ہے وہ بچوں کے آپس کے کمپیریزن سے۔ اب یہ ایک مجھے بڑی پیاری کوٹ لگی تھی کہ جب بچوں کو ہم کمپیئر کرنا شروع کر دیں تو وہ بہت ہارمفل ہوتا ہے، اور بچوں کو کمپیئر کیا جانا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈونٹ کمپیئر یور چائلڈ ٹو ادرز، دیر از نو کمپیریزن بٹوین دا سن اینڈ دا مون، دے شائن وین اٹس دیئر ٹائم۔ اب اگر آپ سورج اور چاند کو آپس میں کمپیئر کرنے لگیں تو یہ تو کوئی کمپیریزن نہیں ہوگا۔ کوئی کہے کہ جی مجھے، میں ستارہ کہنے لگے کہ جی مجھے ستارہ کیوں بتایا، مجھے تو سورج بننا تھا، تو وہ اگر یہ دیکھیں کہ ستارہ جو رات کے وقت ٹریولرز کو، جو مسافر ہیں ان کو راستہ دکھانے کے کام آتا ہے،
اس وقت سورج تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر ایک کا ایک ڈفرینٹ رول ہے اور ہر بچے کا جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ رول ہے. اگر ہم ان کے درمیان کمپیریزن شروع کرتے ہیں تو بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ان میں سے چند ایک مسائل کیا ہوتے ہیں؟ فرسٹ تھنگ از اٹ ول کاز سیلف ڈاؤٹ. بچے جو ہیں ان کے اپنے اندر شک کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. آج ہمیں اگر معاشرے کے اندر ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے, ہم نے کون سی جاب لینی ہے, ہم نے کس طرح مطلب ادھر بزنس میں جانا ہے یا کوئی جاب پکڑنی ہے یا کیا پڑھنا ہے یا مجھے پسند کیا ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کیونکہ شروع کے اندر ہی ان کو شدید ترین ایک کمپیریزن کے ماحول کے اندر ان کی اپ برنگنگ ہوئی, جس کی وجہ سے وہ خود کو ڈاؤٹ کرتے رہے, ہر وقت اپنے آپ کو ہی ڈاؤٹ کرتے رہے, اپنے آپ پہ کانفیڈنس نہیں رہتا انسان کو. دوسری چیز جو بچوں کے کمپیریزن سے پیدا ہوتی ہے ان کے اندر وہ ہے جیلسی. اب چھوٹے بچے کو بڑے سے کمپیئر کریں, بڑے کو چھوٹے سے کمپیئر کریں تو وہ آپس میں جو ان کی اپنی محبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور شدید جیلسی پیدا ہوتی ہے. تیسری چیز ان کے اندر نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے, ہر چیز میں نیگیٹیوٹی کو دیکھتے ہیں, یعنی کوئی پازیٹیو بیہیویئر نہیں رہتا. اور یہ ینگ ایج سے جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں بچوں کے اندر کہ وہ اگر نیگیٹیوٹی ان کے اندر بریڈ کر رہی ہے, بڑھ رہی ہے, پل رہی ہے, تو وہ بڑے ہونے تک بھی ایک نیگیٹو, یعنی کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کے اندر سے نیگیٹو ایسپیکٹ ہی دیکھتے ہیں, اپنی زندگی کے صرف نیگیٹو پہلوؤں کے اوپر ہی غور کرتے رہتے ہیں. چوتھی چیز جو ڈیمیج ہوتا ہے کمپیریزن سے وہ یہ کہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ. جب پیرنٹ اپنے بچے کو خود اپنے آپ سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم تمہارے وقت میں ایسے تھے اور ایسے کرتے تھے اور یہ کرتے تھے اور تمہیں تو یہ کچھ ملا ہوا ہے پھر بھی تم ایسے کر رہے ہو, تمہیں تو کچھ اندازہ ہی نہیں ہے, یا مطلب اور بچوں سے کمپیئر کرتے رہیں کہ جی فلاں دیکھو ہماری فرینڈ کا بیٹا ہے, اس کو تو اتنی اچھی جاب مل گئی ہے, وہ تو اتنے گھنٹے پڑھتا ہے اور تمہارا تو یہ حال ہے اور یوں ہے. تو جب کمپیریزن بیسڈ جب پیرنٹس جو ہے وہ کمپیریزن بیسڈ کاؤنسلنگ کرنے لگیں یا ڈانٹنے لگیں تو اس سے پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ افیکٹ ہوتا ہے. پانچویں چیز جو کمپیریزن سے ہوتی ہے وہ یہ کہ دے گرو انٹو جٹری اینڈ نروس ایڈلٹس. یہ اگین وہی کانفیڈنس کی کمی ہے اور جٹری ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے, کس موقع پہ کیا بولنا ہے. اور اکثر جو بلنڈرز ہوتے ہیں جو کہ پرابلم سالونگ, کسی لائف کی جو پرابلم سالونگ ہے وہ انسان کے اندر نہیں ہو سک رہی ہوتی ہے, وہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ ان کو بہت بڑے بڑے مسائل لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سولوشن کیا ہے. جو کمپیریزنز ہم کرتے ہیں ہم اس سب سے, اس ساری چیز سے نکل کیسے سکتے ہیں, واٹ از دا سولوشن. سو اس کے بارے میں سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی پیاری بات کی ہے جو I would want to share with you. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ کان بكل شیء علیما. بہت ہی خوبصورت آیت. اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اگر کسی کے پاس کوئی چیز نظر آ رہی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا سولوشن بتا رہے ہیں, ڈو ناٹ کمپیئر, ڈو ناٹ ڈیزائر فار دیٹ تھنگ. اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو یہ خواہش بیٹھ کے ہی نہ کرتے رہو کہ وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. دوسری کیا چیز بتائی کہ مردوں کے لیے ایک اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. سو جو مردوں نے کیا ان کو اس کا ریوارڈ ملے گا, اس کا رزلٹ ملے گا. اگر اچھا کیا تو اس کو رزلٹ ملے گا, اس کے بارے میں اس کا یعنی ثواب ملے گا, اجر ملے گا, دنیا اور آخرت میں ملے گا. اگر برا انہوں نے کیا تو ان کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا, خمیازہ بھگتنا پڑے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اینڈ دا سیم گوز فار ویمن. عورتوں کے لیے بھی بالکل یہی ہے, جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا, جو کچھ اعمال کیے, اگر اچھے کیے تو ان کو اس کا اجر ملے گا دنیا میں, آخرت میں بھی ملے گا.
اور اگر انہوں نے برائی کی تو ان کو اس برائی کا جواب دینا پڑے گا، دنیا میں بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا. سو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دوسروں سے جو ہے وہ، یعنی مردوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی عورتوں نے کیا کیا، اور عورتوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ مردوں نے کیا کیا. نو، ہر ایک کو اپنی جواب دہی خود کرنی پڑے گی اور ان کو اس میں سے حصہ ملے گا. ایک جو کمپیریزن بہت بڑا ہوتا ہے نا یہاں پر، جو مجھے لگتا ہے کہ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو اس لیے یہ اس آیت میں سولوشن دینے کے ساتھ ساتھ ایک ایکسٹرا تنبیہ یہ بھی کرتی ہے، تاکہ عورتیں اور مرد جو ہر وقت ایک دوسرے سے کمپیریزنز ہی کرتے رہتے ہیں. عورتیں جو ہیں ہر وقت یہ سمجھتی رہتی ہیں کہ جی مردوں کو تو پتہ نہیں کیا حاصل ہو رہا ہے نا. سو مرد تو جو ہیں وہ بہت ہی چوزن لوگ ہیں اور چوزن پیپل ہیں، اور جب تک ہم لوگ خود مرد نہیں بن جائیں گے تب تک جو ہے وہ کوئی ہمیں فائدہ نہیں حاصل ہوگا. اور دوسری طرف وہی چیز چلتی ہے مردوں میں کہ وہ مختلف طریقے سے عورتوں کو ایکسپلوئٹ کر کے ان کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم سے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا واٹ ایور وی ڈو اور سے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دونوں سے الگ الگ سوال بھی کریں گے اور دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ابھی میں اپنی بیٹی کو بتا رہی تھی تو اس کو بڑے مزے کی ایگزامپل لگی کہ ایک مینگو کو آپ ایک انار کے ساتھ، آم اور انار کو کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ اگر یہ انار اور آم دونوں لڑنا جھگڑنا شروع ہو جائیں کہ ایک کہے میں پھلوں کا بادشاہ ہوں، دوسرا کہے جی میں پھلوں کا بادشاہ ہوں، تو یا مجھے جو ہے وہ اتھارٹی ملنی چاہیے اور مجھے جو ہے وہ زیادہ پبلسٹی ملنی چاہیے، تو اس سے تو بات نہیں بنے گی. دونوں کے نیوٹریشن فرق ہے، دونوں کا ذائقہ فرق ہے، دونوں ایک الگ طریقے سے جو ہے وہ ہمیں پلیجر دیتے ہیں. ٹھیک. سو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بیسٹ سولوشن اس وقت ہمیں بتا دیا وہ کیا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. یعنی کہ اگر کسی اور کو کے پاس کوئی اچھی چیز نظر آ رہی ہے تو تم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ لو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس میں برکت دے اور مجھے بھی وہ چیز عطا کرتے، بجائے اس کے کہ اس وجہ سے جو ہے وہ تم خود گھلتے رہو اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مصیبت میں ڈالو. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے کس کو کیا چیز کب دینی ہے اور کس کو کتنی دینی ہے، کتنی دی جائے. ٹھیک ہے. سو دس از واٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز، اور وہی ساری کائنات چلا رہا ہے، وہی سب کو دے رہا ہے اور اسی کے بہترین فیصلے ہیں. اچھا، اب اس میں ہمیں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں دیکھنی ہیں جو کہ ہمیں بیسٹ سولوشن دیتا ہے فار کمپیریزنز، جو کمپیریزنز لوگ کرنے لگتے ہیں اور اس کے نتائج کیا آتے ہیں. تو ایک سولوشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تو اس کے بارے میں آتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. ایک دوسرے سے یہ جو جلن السن ہوتی ہے بیسیکلی کمپیئر کر کے یہ چیزیں ہوتی ہیں. ولا تناجشوا، اور نہ ایک دوسرے کی بولی پر بولی دو، یعنی قیمت کو بڑھانا لیکن سودا نہ کرنا. ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. ولا تدابروا، اور نہ ایک دوسرے سے پیٹ پھیرو، یعنی کہ دوسرے کو اگنور کرنا اور دوسرے کو جو ہے وہ یعنی کسی گیدرنگ میں یا ویسے کسی سے بول چال بند کر دینا یا کسی کو اکیلے چھوڑ دینا. ولا تبیع بعضکم علی ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے. یہ کیا ہوتا ہے کہ سولڈ کا لکھا ہوا ہے نشان کہیں کسی آئٹم کے اوپر، دکان کے اوپر، اور جا کے کہیں کہ جی مجھے تو یہی خریدنا ہے، مجھے تو لازمی یہی خریدنا ہے. آپ لوگوں نے اکثر وہ ویڈیوز شاید دیکھی ہوں، سیلز کے دوران جو ہے وہ یہ خواتین لوگوں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑائی شروع کر دیتی ہیں کہ یہ چیز مجھے چاہیے تھی، یہ تو میری ہی ہے. اور اکثر جو ہے وہ آپ دیکھیں کس کس طریقے سے جو ہے وہ سین نظر آ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ میں نے دوسرے نے جو خریدا ہے میں نے بھی وہی لینا ہے. they start comparing this and this comparison becomes very ugly also. تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹرکٹلی پروہیبٹ کی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ بالکل ممنوع چیزوں میں سے ہے کہ کسی نے اگر اور کوئی چیز سودا کر لیا، کسی نے کچھ لے لیا تو اس کے اوپر سے سودا نہیں کرنا، اس کے اوپر سے یہ نہیں ہے کہ جی اب مجھے بھی یہی چیز چاہیے.
تو میں بھی یہی خریدوں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. لائک یہ جو بردرلی ریلیشن سسٹرہڈ ہے اسلام میں، دس از ویری ویری امپورٹنٹ. کیونکہ جب ایک کلوز ریلیشن شپ فیل کرتا ہے انسان تو دوسرے کو ملنے والی اچھی چیزیں بھی انسان کو خوش کرتی ہیں. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں یا بہنیں ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نواز رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے دل میں کوئی تکلیف پیدا نہیں ہوتی ہے. المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا. ولا یخذلہ، اور نہ ہی اس کو ذلیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اہانت نہیں کرتا. ولا یکذبہ، اس سے جھوٹ نہیں بولتا. ولا یحقرہ، اس کو حقیر نہیں کرتا، یعنی پبلکلی ہیوملیٹ نہیں کرتا، اس کو چھوٹا نہیں جانتا، اس کو یہ نہیں کہتا کہ جی اس کا سٹیٹس ایسا نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں. اس قسم کی چیز کوئی مسلمان کہنے کا اور سوچنے کا بھی نہیں روادار ہو ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا یہ. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں پہ ہے، یعنی دل کے اندر ہے. اور اسی لیے یہ چیز کلیئر کٹ بتائی ان ساری جو تنبیہات ہیں ان کے بعد، کہ انسان کا جو تقوی کا معیار ہے وہ اس کے کپڑوں سے یا اس کی داڑھی سے یا اس کے عبائے سے نہیں ہوتا، اس کی نمازوں سے نہیں ہوتا، اس کے روزوں سے نہیں ہوتا، یا اس نے کتنے حج کیے سے نہیں ہوتا. یہ جو تقوی ہے یہ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اوپر بتائی ہوئی جو چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے روکا ہے محرمات، ان کا خیال کرے گا اور ان سے بچتا رہے گا. تو اس لیے جس چیز کو بہتر کرنا ہے، سب سے امپورٹنٹ سولوشن کیا کہ وہ اپنے دل کی طرف دیکھنا ہے کہ اس میں کتنا تقوی ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی قاتل ہوگا تو وہ برا ہوگا، جی یہ چور اور ڈاکو ہی برے ہیں. نو، ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں اور آئینے میں اپنا اصل چہرہ دیکھیں، کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ اگر آئینہ سچ بتانے لگے اور ہم آئینے کے آگے کھڑے ہوں تو کتنا اگلی فیس نظر آئے ہمارا، کہ اندر کی جو اصل شخصیت ہے وہ کتنی خراب ہو. بیکاز ہم جو ہیں ایک اصل میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ رنگ کی بنیاد پر ہم لوگوں کو حقیر جانتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں یہ گناہ. ہم دولت کا کوئی سٹیٹس کم ہو تو اس کی بنیاد پر حقیر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی قوم کے لوگوں کو ہم حقیر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اگر ہم سچے مسلمان ہوں تو ہرگز یہ چیز نہ ہونے دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک آدمی کے برا ہونے کی علامت ہے، ایک آدمی کی خرابی کی علامت ہے کہ وہ کسی بھی مسلمان کو حقیر سمجھے اور چھوٹا سمجھے. ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے. یعنی کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ دوسرے کا. اب آپ نے دیکھا حابیل اور قابیل جو ہیں انہوں نے کمپیریزن کیا جس کی وجہ سے پہلا خون اور پہلا مرڈر ہوا. تو یہ کمپیریزن ہی تھا نا جس کی وجہ سے انہوں نے خون بہایا، اس نے خون بہایا. پھر یہ کمپیریزن ہی ہوتا ہے جو ڈاکو اور چور جو ہیں وہ مال لوٹتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم بھی امیر ہو جائیں، ہمارے پاس بھی اتنی ہی دولت آ جائے، اسی لیے وہ کسی اور کی دولت جا کے حذف کر لیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں اپنے لیے. ظاہر ہے وہ جائز سمجھتے ہیں تبھی یہ کام کرتے ہیں. تو یہ چیز حرام ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی عزت بھی حرام ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو. بیکاز اکثر جب کسی کو بہت عزت مل رہی ہوتی ہے تو انسان اس کی وجہ سے بھی کہتا ہے کہ جی فلاں کو عزت مل رہی ہے تو مجھے صرف تب عزت میری بنے گی جب میں اس کو بے عزت کروں گا. یہ تھاٹس بھی انتہائی خراب ہیں اور اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. جب تک ہم اپنے آپ کو ان نصیحتوں کا ریمائنڈر نہیں دیتے رہیں گے کانسٹنٹلی، تب تک ہم اس کمپیریزن کے جو گناہ ہے اس میں پڑے رہیں گے اور اس نیگیٹو کمپیریزن کے جو آؤٹ کمز ہیں ان سے ہمیں تکلیف ہوتی رہے گی کانسٹنٹلی. ٹھیک ہے. اب ہاؤ ڈو یو اسٹاپ یور سیلف فرام کمپیئرنگ یور سیلف ٹو ادرز ان اے نیگیٹو وے. یہ جو
سولوشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا بتایا ہے کہ اگر نیگیٹو وے میں ہم یعنی پازیٹیو وے کی کمپیریزن کیا ہے. تو ایسی کمپیریزن جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں, ہمارے اندر سیلف امپروومنٹ آ سکتی ہے. اس کے بارے میں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من اسفل منکم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں. کس طرح نیچے ہیں؟ ہو سکتا ہے صحت میں نیچے ہو سکتا ہے کہ مال و دولت کم ہو, اور کس طریقے سے ان کو دیکھنا ہے؟ ایسے دیکھنا ہے جس میں ریفلیکشن ہو, تدبر کی نگاہ سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے کہ یا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دیا, اور یا اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ نعمتیں دے. وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ, اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے برتر ہے, دولت میں, اتھارٹی میں, کسی بھی چیز میں جو تم سے زیادہ ہے. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ متفقن علیہ, یہ متفقن علیہ حدیث ہے. اور یہ جو کام آپ کریں گے, یہ دو کام, یعنی جو آپ سے نیچے ہے اس کو دیکھیں اور جو آپ سے اوپر ہے اس کو نہ دیکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ یہ زیادہ قریب ہے کہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم ان کو ویلیو کریں گے, ہمیں وہ امپورٹنٹ لگیں گی, اور ہم ان کے بارے میں کوشش رہیں گے, اور ان کا جو ایک احسان ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہم پہ, ہم وہ فیل کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم پر بہت زیادہ احسان کیا ہے. ایک کوٹیشن ہے اور یہ ایک بک مین سرچ فار میننگ میں سے لی گئی ہے. اس میں یہ مجھے بڑی اچھی لگی تھی اس سینس میں کہ ہم عموماً جب کمپیریزن کرتے ہیں اور اس کے رزلٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی اور رول میں جو جس سے کمپیئر اپنے آپ کو کر رہے ہوتے ہیں ہم وہی کام کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. یعنی مثلاً یہ کہ پیرنٹس اکثر دیکھتے ہیں جی فلاں کا بچہ ڈاکٹر بنا تو بھی میں نے بھی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ ایوری ون ہیز ہز اون اسپیسیفک ووکیشن اور مشن ان لائف. ایوری ون مسٹ کیری آؤٹ اے کانکریٹ اسائنمنٹ دیٹ ڈیمانڈس فلفلمنٹ. ہر انسان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بنایا ہے تو ایک جنرل طور پر اللہ تعالیٰ نے ریزن بنایا نا, اس کا پرپز ان لائف بنایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے انسانوں اور جنات کو بنایا کہ اللہ کی عبادت کریں. لیکن یہ تو ایک جنرل سینس میں تھا, بٹ اسپیسیفکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ ایک خاص پرپس کے تحت اس نے ایک کام کرنا ہے. وہ ایک بڑی مشین میں پرزہ ہے, اگر وہ پرزہ نکل جائے گا یا کسی اور کام میں لگ جائے گا تو وہ مشین خراب ہو سکتی ہے. اب اگر آپ یہ سوچیں کہ میں اسٹیئرنگ خراب ہو گیا تو چلو ایک ٹائر کو, وہ بھی تو گول ہی ہوتا ہے, اس کو نکال کے میں اسٹیئرنگ کی جگہ فٹ کر دوں تو اس طرح تو گاڑی نہیں چل سکے گی نا. آپ کو یہ بات معلوم ہے. تو the thing is کہ دنیا میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اسائنمنٹ رکھی ہے, اور دنیا کا کاروبار اچھا چلانے کے لیے اور یہ سب جو اللہ تعالیٰ ایک نیچر میں سب اسموتھلی چل رہا ہے, اس کے لیے اس کی فلفلمنٹ چاہیے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے وہ کام کریں. therein he cannot be replaced, یعنی کوئی بھی انسان ریپلیس نہیں ہو سکتا, nor can his life be repeated. اگر اس کی زندگی گزر گئی کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کرتے ہوئے جو جس کے لیے اس کو پیدا نہیں کیا گیا تھا, تو اب وہ زندگی گزر گئی, اب وہاں وہ خلا رہ گیا, نہ اس کی زندگی واپس آ سکتی ہے, نہ دوبارہ ریپیٹ کی جا سکتی ہے. سو اب وہ نقصان جو ہونا تھا وہ نقصان پیدا ہو گیا. Thus everyone's task is unique as his specific opportunity to implement it. So اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہر انسان جس طرح یونیک ہے, ایک اکیلا شخص ہے, اس کے جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے, اسی طرح سے اس کا جو ٹاسک اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے دنیا میں وہ بھی یونیک ہے. ہم اگر سیلف پیٹی کا شکار ہوتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں جی میں کیا کر رہی ہوں, میرا کیا مقصد ہے یہاں پہ, میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی, سو اس سے کیا نقصان ہوگا کہ جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا, بیکاز ہر میں سے ہر ایک اسپیشل اور امپورٹنٹ ہے,
اور اس کو اپنا کام پہچاننا ہے، جاننا ہے، اور پھر وہ کرنا ہے. سو اگر ہم اس قسم کی تھاٹس لے کے پیچھے بیٹھ جائیں یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں یا دوسروں کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں کمپیریزن کے بعد، تو ہم بہت بڑا نقصان کریں گے. اپنے ساتھ بھی نقصان کریں گے اور دنیا کے ساتھ بھی نقصان کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ جو بک ہے بیسکلی اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں. یہ ایک سائیکیٹرسٹ ہے وکٹر ای فرینکل جس نے لکھی. اور یہ جو تھا، یہ جو تھا، یہ کنسنٹریشن کیمپس جو تھے جہاں پر جوز کو رکھ کے نازیز جو ہیں وہ ان کو ختم کر رہے تھے اور گیس چیمبرز میں لے جا کے ان کو سزائے موت دی جا رہی تھی. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو وہاں پر قتل کیا گیا جوز کو. تو یہ چونکہ سائیکیٹرسٹ تھا، اس کو وہاں پہ رکھ لیا گیا کہ یہ اسٹڈی کرے لوگوں کو. اور اس نے اس چیز کے اوپر اسٹڈی کی کیونکہ عموماً یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہمارے اندر ڈسپیرٹیز ہیں اور فرق ہیں، اس وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ برائی کا شکار ہوتے ہیں. تو اگر تمام لوگ ایک جیسے ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمام ایول ختم ہو جائے. تو اس نے جو چیز دیکھی وہاں، وہ کیا دیکھی کہ سب لوگ برابر کے تھے. Everybody was poor, everybody was a prisoner. ہر ایک قید میں تھا، ہر ایک کو سزائے موت ہوئی تھی، ہر ایک نے مرنا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی سب کا بیہیویئر ایک جیسا نہیں تھا. کوئی جو تھے اس میں بھی ایول تھے، کوئی اس میں بھی ڈیولز کی طرح ایکٹ کر رہے تھے، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنا، دوسرے کا راشن چرا لینا اور اس قسم کی چیزیں کرتے تھے. اور کوئی ان حالات کے باوجود بھی اس کا کہنا ہے کہ they were like angels, angelic فارم تھی ان کی، یعنی کہ وہ لوگ جو تھے بہت نیک لوگ تھے. اور وہ کون لوگ تھے؟ جو کہتے تھے کہ God has sent us for a purpose and there is a reason behind this. اور کسی مقصد کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. ایون دو وہ لوگ بالکل موت کے دہانے پر تھے اور ان کو سامنے موت نظر آ رہی تھی، پھر بھی وہ کنٹینڈڈ تھے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو لوگ کمپیریزن کی جو یہ نیگیٹو رٹ ہے اس میں سے نکل جاتے ہیں، وہ چاہے کتنے ہی مشکل حالات ہوں، وہ اپنے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کو امبریس کر کے ایک سینس آف کام اور ایک سینس آف سیرینٹی میں رہتے ہیں اور وہ بہت پازیٹیو رہتے ہیں اپنی لائف میں. اب ہم اگر پوری طور پر اپنا کام کر رہے ہیں لیکن وہ ریزلٹس نہیں آ رہے سامنے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ کام کم کر رہا ہے اور اس کو بے پناہ ملے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک کمپیریزن کا ایشو ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں میں نے تو اتنی محنت کی لیکن مجھے نہ ملا. تو ہم نے اپنی اسکل مکمل طور پر یوز کرنی ہے، ہم نے اپنا زور پورا لگانا ہے اور ہم نے اپنی محنت حد درجے کرنی ہے. باقی آگے کیا ہوگا یہ جو ہے وہ میاں محمد بخش ان کا بڑا پیارا شعر ہے، مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے. مالی ہم ہیں، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے پانی دینا ہے پودوں کو، اور بھر بھر مشکاں پاوے یعنی خوب محنت کرے، خوب اپنی طرف سے فل فلیج جتنی ہو سکتی ہے ایفرٹ لگائے. اور مالک تاکم پھل پھلانا لاوے یا نہ لاوے. اب یہ تو مالک کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ ہمیں کیا رزلٹ دے گا، پھول دے گا یا پھل دے گا یا کتنا دے گا، کتنی پروڈیوس دے گا، ہمارے جو ایفرٹس ہیں ان کا کتنا رزلٹ آئے گا، ہماری زندگی میں آئے گا، ہماری موت کے بعد آئے گا یا آئے گا ہی نہیں. بہت سے انبیاء اگر آپ دیکھیں تو ان کا کوئی فالوور ہی نہیں تھا، انہوں نے ساری زندگی تبلیغ کی، ایک شخص بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. حضرت نوح علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں، انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، اتنی محنت کی، کشتی بنائی، اور یہ کہ پوری دنیا سے آپ دیکھیے وہاں پہ اینیملز کا جوڑا اس کے اندر آیا، کتنا انہوں نے اس کے لیے کام کیا ہوگا. اور اتنے مشکل کٹھن سفر کے بعد، اس طوفان کے بعد وہ دوبارہ انہوں نے دنیا کو آباد کیا. لیکن ان کے ساتھ چند گنے چنے لوگ تھے، پھر بھی وہ مالک کا کام تھا نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی تھی کہ ان کا سگا بیٹا بھی ان کے ساتھ بچ نہ سکا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی نا. سو اب اگر ہم اللہ کے اوپر چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ بس تیرا کام ہے یہ، میں نے اپنا کام کر لیا، تو اس کے بعد ہمارے اندر کمپلیٹ کنٹینٹمنٹ آ جائے گی کہ دوسرے لوگ کچھ بھی کر رہے ہوں،
اس میں پھر ہمیں بادر نہیں کرے گا یہ چیز کہ میں اپنا جتنا کام کر سکتی تھی، جتنی ایفرٹ کر سکتی تھی، given all my problems, given all my issues, given my resources، میں نے جو کر سکتی تھی میں نے وہ کر لیا. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس کا کیا رزلٹ مجھے دیں گے. اب یہاں دیکھتے ہیں کہ ہیلدی کمپیریزن کیا ہوتا ہے، بیکاز سرے سے کیا کمپیریزن کرنا ہی نہیں چاہیے؟ نہیں، ہمیں صحابہ کرام کی لائف سے یہ ملتا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر جو ہیں وہ نریٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جو ہے وہ چوز کیا کرتے تھے، سلیکشن کرتے تھے، کمپیریزن کرتے تھے کہ کون بہتر ہے، کمپیئر کرتے تھے ایک دوسرے سے کہ کون ان کے دور میں بیسٹ آف دا بیسٹ تھا، ہو واز دا بیسٹ آف دا بیسٹ. تو اب رزلٹ کیا ملتا تھا ان کو؟ فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ، تو ہم جو تھے وہ ریگارڈ کرتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو ایز دا بیسٹ، ثم عمر ابن خطاب، اور پھر عمر ابن خطاب کو، ثم عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہم، اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رائٹ ایٹ دا ٹائم آف دا صحابہ یہ کمپیریزن جو تھا ہوتا تھا، لیکن حضرت ابو بکر کو وہ اس چیز پہ نہیں کمپیریزن کرتے تھے کہ وہ کتنی ارن کر رہے ہیں، یا تجارت میں ان کو کتنا منافع ہوا، یا انہوں نے کون سے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے. نو، کمپیریزن ان کی نیکیوں کے اوپر ہوتا تھا، ان کی ڈیڈز پر ہوتا تھا، ان کی ریڈینس جو تھی، کتنے وہ ریڈی تھے، کتنے وہ شوق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے تھے. He always used to be the best one, first one and the best one in that. کہ جب معراج کا واقعہ ہوا اس میں بھی سب سے پہلے حضرت ابو بکر جو تھے وہ انہوں نے یہ گواہی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں. اگر آپ ہجرت کا دیکھیں تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہی تھے کہ وہ پریپیئر کر رہے تھے. آپ دیکھیے سارے صحابہ چاہتے تھے، ان کا شوق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہجرت کریں، لیکن صرف حضرت ابو بکر تھے جو 2 اونٹنیاں انہوں نے خریدی، 2 اونٹنیوں کو تیار کر رہے تھے، ان کو پریپیئر کر رہے تھے ایک سفر کے لیے، لمبے سفر کے لیے. تو وہ حضرت ابو بکر تھے جو پرو ایکٹیو ہوتے تھے. اور آپ کو یہ بھی حدیث یاد ہوگی کہ فجر کے وقت ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے پوچھ رہے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے کون روزے سے ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیا. پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے صدقہ دیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیا. پھر انہوں نے پوچھا کس نے مریض کی تیمارداری کی ہے آج؟ تو حضرت ابو بکر نے کیا. سو فار ایوری سنگل نیکی حضرت ابو بکر واز آلویز دیر. آپ فجر کے ٹائم پہ دیکھیں کہ انہوں نے میجر بڑی بڑی نیکیاں وہ کر چکے ہوئے تھے اسی وقت. سو حضرت عثمان، حضرت عمر، سب کے سب جو ہے وہ کمپیٹ کرتے تھے ان دیز گڈ ڈیڈز. اور اسی لیے نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن میں بھی کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں دوڑ لگاؤ. اور دوڑ بھی ایک طرح کا کمپیریزن ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم نیکیاں دیکھتے ہیں دوسرے کو کرتے ہوئے تو ہمارے اندر بھی ہیوملٹی آتی ہے. ہمیں یہ نہیں لگتا کہ جی میں تو بڑا کام کر رہی ہوں، ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ نہیں، ہمیں ابھی اور کرنا ہے، ہمیں ابھی اور جان لگانی ہے، ہمیں اور محنت کرنی ہے. پھر اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایکچولی کمپیئر کریں کیا. واٹ آر دا تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو کمپیئر، واٹ از دا فرسٹ تھنگ جس کی کمپیریزن ہمیں کرنی ہے. تو وہی چیز کمپیئر کی جائے گی کہ جو کچھ ویلیو رکھتی ہے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے فگرز نہیں دیکھتا کہ کون جو ہے وہ بڑا زبردست اس کا فگر ہے، کون بہت سمارٹ ہے، اور کون جو ہے وہ اپنے لباس کو بہت اچھا کیری کر رہا ہے. ولا الی صورکم، تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ کون جو ہے کس نے بہت اچھا میک اپ کیا ہوا ہے، کس کا آئی لائنر بہت اچھا لگا ہوا ہے، کہ کون جو ہے وہ جس کی کمپلیکشن بڑی فیئر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چیزیں نہیں دیکھتا، اس کے نزدیک اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. وَأَعْمَالِكُمْ، اور یہ دیکھتا ہے کہ تم عمل کیا کر رہے ہو، تمہاری ڈیڈز کیا ہیں، تم کیا کام کر رہے ہو، کس چیز میں تمہارا وقت گزر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، تمہاری اکمپلشمنٹس دیکھتے ہیں.
اور یہ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے سملر، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری دولت کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری اتھارٹی کی طرف نہیں دیکھتا، کیونکہ صورت، مال، جسم، یہ سب کچھ تو دیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے نا. تو ہمیں کس چیز کے اوپر جج کیا جائے گا اور کس چیز کو کمپیئر کیا جائے گا، وہاں پر جو ڈسپلے آئٹم کیے جائیں گے، جو تمام کائنات کے سامنے ڈسپلے ہو رہے ہوں گے ہمارے، جس کی بیسس پر ہمیں ایک دوسرے سے کمپیئر کیا جا رہا ہوگا، وہ ہمارے دل ہوں گے، کہ کون قلب سلیم لے کے آئے ہیں، کون گولڈن اور ہارٹ لے کے آئے ہیں، بیوٹیفل ہارٹ لائے، کس کا دل سب سے خوبصورت ہے. اور اعمال دیکھے جا رہے ہوں گے، وہ تولے جا رہے ہوں گے، وہ وے کیے جا رہے ہوں گے کہ کس عمل کی کتنی ویلیو ہے، کون سے اعمال، کہیں ایسے تو نہیں ہے اعمال جو دوسرے اعمال کو ہی کھائے جا رہے ہیں مستقل، کیا ہم ایسے کاموں میں تو نہیں انوالوڈ ہیں کہ جو دوسرے کام اعمال کو ہی کھائے جا رہے ہوں. اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے وہ کون سا عمل ہے جو دوسری نیکیوں کو اور اعمال کو کھا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو اب ہمیں پتہ چلا کہ اگر واقعی ہم کمپیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تو ہم نے نمبر 1 اپنے آج کو اپنے گزرے ہوئے کل سے کمپیئر کرنا ہے، کہ کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے وہ ہلاک ہو گیا. he has ended، ختم. اس لیے کیونکہ وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہا، وہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، وہ اس کا گراف جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، وہ امپروومنٹ نہیں شو کر رہا. تو ایک تو نمبر 1 ہم نے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے فرام آر یسٹرڈے، کہ جس طرح کی میں کل تھی کیا آج اس سے بہتر ہوں، کیا میری سوچیں اس سے بہتر ہیں، کیا میرا دل اس سے بہتر ہے، کیا میرے اعمال اس سے زیادہ اچھے ہیں. پچھلے سال، پچھلے مہینے، فلاں ایج میں جتنا میں صدقہ دیتی تھی، کیا اب میں اس سے زیادہ صدقہ دے رہی ہوں، کیا میں اب زیادہ خدمت کر رہی ہوں، کیا میرا دل اب اپنے رشتہ داروں اور اپنی فرینڈز اور نیبرز کی طرف سے زیادہ صاف ہے یا نہیں ہے، کیا میں زیادہ فگیو لوگوں کو کر رہی ہوں، کیا میرے اندر زیادہ صبر پیدا ہو گیا ہے یا نہیں ہوا. سو ایک تو ہم نے جو کمپیئر کرنا ہے وہ اپنے ہی آپ کو اپنے پاس سے کمپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا اپنے آپ کو کیا کمپیئر کرنا ہے، اپنے سے بہتر لوگوں سے، کہ صحابہ اس ایسی سچویشن میں کیا کرتے تھے. اور سب سے بڑی جو ہمارے لیے کمپیریزن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی ذات مبارک میں ہمارے لیے اسوۃ حسنہ ہے، کہ بہترین نمونہ ہے. اب نمونہ جو ہے کوئی سانچہ یا کوئی نمونہ یا کوئی اگزامپل وہ کیوں دی جاتی ہے، تاکہ اس سانچے کی بنیاد پر باقی چیزیں بنائی جائیں. سو اسوۃ حسنہ ایک بہت بہترین نمونہ آ گیا سامنے کہ ہمارے پاس پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل ہے، اور ہم نے اس سے کمپیئر کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی سچویشن کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سچویشن میں کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آ کے ٹونٹ کرتے تھے، ان کا گریبان پکڑ کے کھینچ ڈالتے تھے، ایسے کہ ان کے سکن مبارک کے اوپر جو ہے وہ نشان پڑ جاتے تھے، پھر بھی وہ غصہ نہیں کرتے تھے، وہ ناراض نہیں ہوتے تھے. لوگ آ کے ان کو گالیاں بھی دے جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی. تو یہ کیا چیز تھی ایسی؟ یہ جو پرسنالٹی ہے، یہ جو اخلاق ہیں، اس کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے. ان چیزوں میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے جتنا ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے، ان کے ریمائنڈرز اپنے سامنے لگا کے رکھیں گے، سیرہ کے بارے میں زیادہ پڑھیں گے، سچویشنز کے بارے میں دیکھیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے مختلف مشکل سچویشنز کو ڈیل کرنا آسان ہو جائے گا. اور جب ہم جو یہ کمپیریزن کی جو پرابلم ہے، جو اس کا ایول ہے، اس سے جب ہم بچیں گے، اس سے ہم اپنے آپ کو سیفڈ رکھیں گے، تو اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ ہم بہت سی برائیوں سے بچ جائیں گے. اور جو شخص بھی اپنے آپ کو برائیوں سے، یہ جو کبیرہ کبیرہ گناہ ہیں بڑے بڑے، جیسے غیبت، چغلی، دوسرے کو حقیر سمجھنا اور حسد، ان ساری چیزوں سے بچتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ بھی ایک پوری لمبی لسٹ ہے کبائر کی.
جب اس سے بچتے رہیں گے، اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایڈڈ گفٹ ملے گا. قرآن میں دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اگر تم کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے بچتے رہو تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں مٹا دیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے کیا گفٹ ملے گا کہ جو چھوٹے موٹے اور گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ خود بخود ان سے ہمیں دور کر دے گا. ہمارے مثلاً پچھلی برائیاں، جو کچھ بھی ہماری پرسنالٹی میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بادر کرتی ہیں وہ دور کر دے گا. ہمارے فلاز ہمارے پہ سے ہم سے ہٹا دے گا. اور کیا کرے گا؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، تمہیں ایک بہت عزت والی جگہ میں داخل کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف دنیا میں عزت بخشتے ہیں، آخرت میں بھی عزت دیتے ہیں. اور یہ عزت جو ہے اگر واقعی ہمیں چاہیے ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ملے، لوگوں کی محبت ملے، فرشتوں کی محبت ملے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں جو ہے وہ یہ چھوٹی جو ایسی چیزیں ہیں، لغویات ہیں، ان کے اندر پڑھنے کے بجائے کہ مطلب مستقل طور پر اسی رٹ میں کمپیریزن کی رٹ میں لگے رہیں، اور اس کے بجائے اگر ہم ہائر لیول کے اوپر دیکھیں کہ ہمیں عزت ملے، ہمیں ایک پوزیشن ملے اللہ کے نزدیک، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا جو ذکر ہے وہ اپنی محفل میں کریں اور کمپلیمنٹ دیں ہمیں. سو کیا ہم واقعی ایسے بن سکتے ہیں؟ کیا ہم واقعی اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بہترین شخصیت والا بنائے، تاکہ جب واقعی ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور واقعی ہم اپنے آپ کو غور کریں تو ہمیں جو ہے وہ اوروں کی بلیسنگز اور اوروں کی نعمتیں نہ نظر آتی رہیں، بلکہ ہم اپنی بلیسنگز کے اوپر غور کریں. جزاک اللہ خیراً کثیرہ. ہم یہاں تک ہی رکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بہترین طور پر جو کچھ ہم نے سیکھا اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا ہم سے کام کروا لیں کہ ہم جس پرپس کے تحت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، جو چیز ہمیں اصل میں کرنی ہے اپنی لائف کے ساتھ، وہ ہم پہچان سکیں، وہ ہم دیکھ سکیں کہ ایکچولی کیا ہے، ہماری اسکل سیٹ کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو واقعی کر کے ہمیں مزہ آتا ہے اور ہم انجوائے کرتے ہیں اور ہم آسانی سے سیکھ لیتے ہیں، اور جو حلال ہے اور جو اللہ کی محبوب ترین چیز اور اچھی چیز ہے اور اچھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے آسان کر دے. جزاک اللہ خیراً کثیرہ. یہاں تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ رکھیں گے. آپ